اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں جو ہے وہ بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جو ہے ایک فکر دیتا ہے اور ہمارے قدموں کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ ڈالیں۔ وہیں ہم سب مل کر یاد کریں کہ ہم صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو آج ہمارا جو نیا باب سٹارٹ ہو رہا ہے، باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان، اس حوالے سے جس میں جو ہے پہلی حدیث سچ کی خوبی اور جھوٹ کی مذمت کے بارے میں آئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، متفق علیہ۔ اس سے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو برائی جو ہے وہ انسان کو آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں جو ہے وہ سچ کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی گئی، جو شخص سچ بولتا ہے، اور جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے، یعنی جو شخص سچ بولتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور سچ جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ انسان جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ کہ سچ جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو سچ اور جھوٹ یعنی صدق وہ ہے کہ جو واقعہ کے مطابق ہو، یعنی صدق وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور کذب جو ہے وہ واقعے کے خلاف ہوتا ہے، یعنی یہدی ہدایہ کا معنی ہے ایک راستہ دکھانا۔ یہ تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور اس آیت میں بھی یہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلا شبہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ایشو بن رہا ہے، کوئی کال کرنے لگ جاتا ہے درمیان میں، جس کی وجہ سے وہ سارے سگنل ڈراپ ہو جاتی ہیں نیٹ کی۔ تو کائنڈلی جب میں کلاس پڑھا رہا ہوں تو مجھے کوئی کال نہ کیا کریں، جزاک اللہ۔ میسیج وغیرہ کر دیا کریں لیکن کال نہ کیا کریں، کال کرنے کی وجہ سے وہ میرے سارے وہ سگنل ڈراپ ہو جاتی ہیں، کال جو ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ذرا گریز کیا کریں، جب میں کلاس پڑھا رہا ہوں مجھے کال نہ کیا کریں، میسیج کریں اگر کوئی ایشو بن رہا ہے آواز کا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلا شبہ آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی ہدایت دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں ہے،
ہدایت دینا جو کام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے، جسے چاہے ہدایت دے۔ تو سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے اور پہنچا بھی دیتا ہے رہنمائی کی طرف۔ اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو سچ کس طرح نیکی کی طرف پہنچا دیتا ہے؟ سچ جو ہے وہ کس طرح نیکی کی طرف پہنچا دیتا ہے کہ جب انسان سچ بولنے کا عزم کر لے اور جھوٹ کو بالکل چھوڑ دے تو اس کے گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان سچ بولنے کا عزم کر لے اور عزم بھی پختہ کرے اور جھوٹ کو بالکل چھوڑ دے تو اس کے گناہ خود بخود جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس سے پوچھا گیا تو اپنے آپ پر سچ لازم کرنے کی وجہ سے اسے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، جس سے رسوائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی۔ تو لہٰذا عزم کرنے کے بعد دل میں گناہ کی خواہش ابھرنے کے ساتھ ہی گناہ کے بعد ہونے والی یعنی رسوائی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ کر آدمی جو ہے وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپانے کے ارادے کی وجہ سے گناہ سے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے جھوٹ اسے مزید انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے پیچھے رہنے کے جو ہیں وہ عذر تراشے، اور 3 صحابہ کرام صحابہ میں جو تھے وہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم نے صاف سچ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ نے منافقین کی مذمت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی کے مرنے پر اس کے جنازے سے اور اس کی قبر پر کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا، اور یہ لوگ جھوٹ کی وجہ سے نفاق اور کفر میں آگے بڑھتے گئے۔ اس کے برعکس اصحابہ جو ثلاثہ تھے ان کی جو ہے وہ نہایت سخت آزمائش کے بعد انہیں امتحان میں جو ہے سرخرو فرما دیا گیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرما دیا اور تمام مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم بھی جو ہے وہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تو سچ کی جو ہے وہ سچ ایک ایسی نیکی ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عزت عطا کرتی ہے اور لوگوں میں اس کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ صدق و امانت کا خاص وصف انہیں نیکی میں آگے بڑھاتے بلند ترین مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نا، ان سے کہہ دو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں اس نبوت سے پہلے بھی ایک عمر تم میں رہا ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو مجھے؟ یعنی میں نے نبوت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، ایک عمر میں نے جو ہے وہ زندگی یعنی آپ کے اندر گزاری ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو مجھے کہ میں آپ سے نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ جو میں آپ کو پیغام سناتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیا یہ تو نہیں ہے میں اپنے پاس سے جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں؟ میں نے آپ کے اندر جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ عمر گزاری ہے۔ تو آدمی جب سچ بولتا ہے اور اس کی برکت سے حاصل ہونے والی عزت اور تکریم کا مشاہدہ کرتا ہے تو سچ پر مزید قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کا نہ کوئی اعتبار ہوتا ہے، نہ ہی اسے عزت و تکریم ہوتی ہے۔ تو وہ جھوٹ کی وجہ سے ذلت کی پستی میں گرنے کے بعد اتنی ہمت جو ہے وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے پیش آنے والی جو آزمائش ہے وہ برداشت کر سکے، نہ ہی اس نے سچ کی عزت کو دیکھا ہوتا ہے جو اسے سچ بولنے پر آمادہ کرے۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، ہر جھوٹ کے بعد وہ مزید جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو جس طرح پہاڑ سے گرنے والا گرتا ہی چلا جاتا ہے، ایسے جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا پھر وہ جھوٹ ہی بولتا چلا جاتا ہے۔ تو سچ کی عادت ڈالنے کا طریقہ جو ہے وہ اپنائیں۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے کوشش کرے اور اسے بار بار کرے تو آہستہ آہستہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتا ہے اور خود بخود اس سے ہونے بھی لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، یعنی جو شخص صبر کرے تو کوشش کرے گا، یعنی وَمَن يَتَصَبِّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسے صابر بنا دے گا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو ہے مستغنی بنے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے غنی بنا دے گا۔ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور جو شخص مستغنی بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے غنی بنا دے گا۔
تو اس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ایک تو آدمی ہر موقع پر سچ بولتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ مشکل سے مشکل موقع پر بھی جھوٹ سے جو ہے وہ بچے اور سچ ہی کہے، تو اس کی عادت جو ہے وہ سچ کی ہو جاتی ہے، خود بخود اس کے منہ سے سچ نکلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بہت زیادہ سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہر موقع پر کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹ جو ہے وہ بولتا رہے، تو وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی پھر جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان سچ بولتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس شخص پر برستی ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ سچائی کو جو بھی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے، تو سچائی دراصل ایمان کا مظہر ہے۔ سچ بولنے والا شخص اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیتا ہے۔ ایماندار عورت کبھی دو رخ کردار جو ہے وہ اختیار نہیں کرتی، یعنی اگر ایک عورت بھی ایماندار ہے، وہ کبھی بھی دو رخا جو ہے وہ کردار اختیار نہیں کرے گی۔ تو سچ وہ جوہر ہے جس سے انسان کے کردار میں وزن آتا ہے، انسان کی جو ہے وہ پرسنالٹی بڑھتی ہے، اس کے کردار میں وزن آتا ہے۔ ایک سچی عورت اپنے خاندان اور معاشرے میں اعتماد کی فضا پیدا کرتی ہے، یعنی اگر عورت سچی ہے، وہ اپنے خاندان اور معاشرے میں اعتماد کی فضا پیدا کرے گی۔ تو سچائی جو ہے وہ گھروں میں برکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اگر گھر میں سچ بولا جائے تو دلوں سے بدگمانی، شک اور جو رنجشیں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں یہ رنجشیں کیوں ہیں، یہ عداوتیں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہیں نا، یعنی بات بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور بات بات پہ جو ہے یہ بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ انسان جو ہے جھوٹ بولے گا، اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، پھر جو ہے وہ بدگمانیاں ذہنوں میں چھا جائیں گی۔ بدگمانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ بدگمانی کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں وہ بے سکونی سی ہوتی ہے، ڈپریشن کا انسان شکار رہتا ہے، انزائٹی کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ تب ہی ختم ہوگی جب اپنے گھروں میں جو ہے وہ سچائی لے کے آئے گا۔ اسی طرح بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ماں سچ بولتی ہے تو بچے کی زبان پر بھی سچ ہی جو ہے وہ آئے گا۔ اگر وہ دیکھتے ہیں اپنے والدین کو جھوٹ بولتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے جب بچوں نے بڑوں سے سیکھنا ہے، اپنے گھر والوں سے سیکھنا ہے۔ اگر گھر والے جھوٹ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اس کی جو ہے وہ زبان پہ جھوٹ یعنی جاری ہو جاتا ہے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پھر بچوں نے بھی وہی جھوٹی باتیں سیکھنی ہے اور جھوٹ ہی بولنا ہے۔ تو جھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ سے پرہیز کریں، یعنی انسان جو ہے وہ اگر ایک تو ہے وہ بڑی باتیں کر رہا ہے، ایک ہے وہ چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو چھوٹی بڑی سب باتوں میں جو ہے انسان کو جھوٹ سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا انسان فون پر کہتا ہے میں گھر نہیں ہوں، حالانکہ وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بچے جب سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی بچے بڑا فوکس کرتے ہیں ان چیزوں کو، بڑا نوٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ موبائل پہ کہہ رہے ہیں، کسی کا فون آتا ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں بس آ رہا ہوں، پہنچنے والا ہوں، میں گھر بیٹھا ہوں۔ یہ تو ایسے جو بھی معاملے کر رہے ہیں تو بچے آپ کو یعنی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ گمان سے بچو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن، یعنی بدگمانی سے بچو، فإن الظن، یہ جو بدگمانی ہے، اکذب الحدیث، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی بدگمانی سے بچو، یہ جو بدگمانی ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو اس حدیث کو جو ہے ہم نے پیچھے جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی جو ہے وہ معاشرے میں فساد برپا کرتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں یعنی فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں بدگمانی کے حوالے سے۔ یعنی بدگمانی جو ہے وہ دل کا سمجھنے کے زہر ہے، تو یہ وہ بیماری ہے جو خاموشی سے دلوں میں اترتی ہے اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو ایک مسلمان یا مسلمان عورت کا دل گمان سے جو ہے وہ نہیں، حسن ظن سے بھرا ہونا چاہیے، یعنی اس میں گمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ انسان ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھے، تو تحقیق کے بغیر رائے نہ بنائیں، یعنی آپ ایسے کسی کے بارے میں ایسے رائے قائم کر لیتے ہیں
تو تحقیق کے بغیر کسی کے بارے میں جو ہے وہ رائے نہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا نا فتبینوا، یعنی پہلے تحقیق کرو، کسی کے بارے میں سن کر فوراً جو ہے وہ فیصلہ نہ کر دو، بلکہ اس کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ علم کے ساتھ، بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرو پھر فیصلہ کرو۔ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ باہمی اعتماد ختم کرتی ہے، تو بدگمانی باہمی اعتماد بھی ختم کرتی ہے، یعنی شوہر ہے، بیوی ہے، بہنیں ہیں یا سہیلیاں ہیں، جب بدگمانی جگہ بنا لے تو محبت جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے، یعنی پھر نفرت ہی آئے گی، جب بدگمانی آئے گی پھر نفرت آنی ہے، پھر محبت وہاں پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ہر بات سن کر اپنی سوچ میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہم ارنی الحق وارزقنی اتباع، یعنی اللہ ہمیں جو ہے وہ حق اور جھوٹ میں فرق کرنے والا بنا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے بارے میں منفی سوچ آئے تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے دلوں سے ایسی چیزوں کو نکال دے۔ کسی کے بارے میں کبھی بھی جو ہے بدگمانی نہ رکھیں، اپنے دلوں میں جو ہے وہ حسن ظن نہیں رکھیں۔ کسی کے بارے میں جب آپ بدگمانی رکھیں گے اس سے جو ہے وہ فساد ہی برپا پیدا ہونا ہے، یعنی وہ محبت کبھی بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتی جہاں پہ بدگمانی آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں احادیث ہمیں یعنی ایک سبق دے رہی ہیں اخلاقی لحاظ سے کہ اپنے اندر یہ اخلاقی عادت اپنائیں، ہمیشہ سچ بولیں، کسی کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ بولیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ رکھیں۔ یہ جو بدگمانی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یعنی بدگمانی وہ خاموش آگ ہے جو محبتوں کو جلا دیتی ہے، اور حسن ظن وہ بارش ہے جو رشتوں کے زخموں کو شفا دیتی ہے۔ تو مومنہ عورت ہو یا کوئی مومن مرد ہے تو وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے یا رکھتی ہے، تو کیونکہ حسن ظن دراصل دل کی وسعت اور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو آئے ہم سب یہ آج وعدہ کریں کہ اپنے دلوں کو پاک کریں گے، یعنی جھوٹ سے بھی پاک کریں گے اور بدگمانی سے بھی پاک کریں گے، تاکہ ہم صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی ایمانی مثالی مسلمان بن سکیں۔ تو بدگمانی دلوں کو توڑتی ہے، حسن ظن دلوں کو جوڑتا ہے، اور جو دل جوڑنے والا بن گیا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آج کچھ ایشو بنا ہے نیٹ کا، اصل میں نا جب میں کال یعنی پڑھا رہا ہوتا ہوں، کسی کی جب کال آتی ہے تو وہ سارے سگنل ڈراپ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے